پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. مذاکرات کا باب تو بند ہوا, یہ قصہ تو تمام ہوا. تحریک انصاف نے 5 دن پہلے اعلان کر دیا تھا, لیکن ایک راستہ چھوڑا بھی تھا کہ اگر کمیشن بننے کا اعلان ہوا تو ہم واپس آ جائیں گے. آج حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ بیٹھی اپنے مقررہ مقام پر, مقررہ وقت پر وہ جمع ہوئے, لیکن انتظار کرتے رہے. تحریک انصاف کی کمیٹی نے نہ آنا تھا نہ وہ آئے. اس کے بعد انہوں نے میڈیا کو ایک بریفنگ دی اور میڈیا کے ساتھ گفتگو کی. اس کی ذمہ داری ساری کی ساری اٹھا کر تحریک انصاف پر ڈالی کہ وہ بھاگ گئے ہیں, مذاکرات چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بھی اعلان کیا کہ اب مذاکرات کا قصہ ختم ہو گیا ہے. ایک چھوٹا سا موہوم سا چانس جس کو آپ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ 31 سے پہلے کمیٹی تحلیل نہیں ہو رہی اور ایک اور موقع دیا ہے تحریک انصاف اگر آنا چاہے, لیکن اس کا امکان کوئی دکھائی نہیں دیتا. اس بات کا بھی امکان دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی کمیشن بن جائے گا. تو اب کیا ہوگا, یہ اگلا سوال ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب. پہلے آپ کا ہم ایک تعارف یہ بھی کراتے تھے کہ ترجمان مذاکراتی کمیٹی, تو اب یہ تعارف تو ختم ہوا. سربراہ سنی اتحاد کونسل, اتنا تعارف ہی کافی ہے. کیوں نہیں گئے آپ؟ چلے جاتے تھوڑی دیر کے لیے, کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد بھائی. سر کیوں جاتے؟ جواب سننے کے لیے چلے جاتے؟ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے سر. کس چیز کا جواب سر؟ اب دیکھیں کہ جو مین محرکات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی میٹنگ میں آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں ملاقات کی, دوسری میں کرتے ہیں, تیسری میٹنگ کے اندر آپ اعلامیے میں بتاتے ہیں ودن 2 to 3 days آپ کی ملاقات ہوگی خان صاحب کے ساتھ. آپ 7 دن گزرنے کے باوجود ملاقات نہیں کروا سکے. پھر ایک TOR سیٹ ہوا پہلی میٹنگ میں ہی کہ جس وقت مذاکرات کا عمل جاری رہے گا, نیگوسیشن کمیٹی کا کوئی بھی ممبر فرام بوتھ سائڈز وہ نہ ہارڈ ہٹنگ کرے گا نہ غیر ذمہ دارانہ بیان دے گا. وہ عمل تیسری میٹنگ تک جاری رہا اور ہر میٹنگ میں اسے اپریشیٹ کیا گیا. کیس ڈیوریشن میں مذاکراتی کمیٹی کے اراکین کا رویہ معقول تھا اور کوئی ہارڈ ہٹنگ نہیں. تیسری میٹنگ کے فوراً بعد رانا ثناءاللہ صاحب اور عرفان صدیقی صاحب باہر نکلتے ہیں, جس دن ہم نے تحریری مطالبات پیش کیے جس کی اصل تکلیف بہت زیادہ ہے. ہم امیجن کر سکتے ہیں اس ڈرافٹ کیا جو تکلیف ہے اس کا اندازہ ہمیں اندر ہی ہو گیا تھا. اس پہ اعتراضات بھی تھے, انہوں نے کہا تھا, لیکن ہم اس پہ جانا نہیں چاہتے. اس کے اوپر انہوں نے جو پریس کانفرنس کی وہ ان سیٹ TORs کی اور اس عہد کی خلاف ورزی تھی جو مذاکرات شروع کرتے وقت کیے گئے تھے. اس کے رسپونڈ میں مجھے کرنی پڑی. ظاہر ہے پھر میری زبان کا رویہ بھی اتنا ہی, میری زبان بھی اتنی تلخ ہونی تھی جتنی ان کی تلخ تھی. اس کے بعد آپ کے ممبران, کمیٹی کے ممبران کی طرف سے بیانات آنے شروع ہو گئے کہ جی کوئی جوڈیشل کمیشن ہم نہیں دیں گے. پھر مسلم لیگ نون کے کچھ سپوکس پرسن ہیں, انہوں نے آفیشیلی ٹی وی پہ بیٹھ کے اون کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ 9 مئی کے اوپر تو معاملات عدالتوں کے اندر ہیں, سزائیں ہوگی, بن نہیں سکتا. اس کے بعد آپ میری ذات کو باہر نکال دیں فار اے منٹ. آپ ایک مذاکراتی کمیٹی کے اس رکن پہ جو کہ سپوکس پرسن بھی ہے اس کے آپ ریڈ کرتے ہیں, گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کیا آپ کا یہ ریڈ والے معاملے پر تو میں آتا ہوں کیونکہ اس کو آج بڑا ایڈریس کیا گیا, اس پہ بات آپ نے بھی اس کو رسپونڈ کیا ہے. لیکن آج اسحاق ڈار صاحب سے اور عرفان صدیقی صاحب سے یہ باقاعدہ سوال ہوا جب وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے کہ آپ نے آج تحریری جواب دینا تھا, آپ کیا تحریری جواب لائے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اگر وہ آتے تو آج ہم نے ان کو تحریری طور پر جواب دینا تھا جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا ہوا تھا. تو آپ چلے جاتے تو پتہ تو چلتا نا کہ کیا جواب ہے ان کا. جواب دے دیا انہوں نے. اب انہوں نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں میں شریکہ پٹنا سی, ہمارے خط کا جواب انہوں نے دینا تھا, بڑا ہمیں کچھ چارج شیٹ کرنا تھا, لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کمیٹی کے جو 6 ممبرز ہیں, میں نے کہا تھا ایک میٹنگ میں کہ ہم آپ کو وربلی 2 مطالبات کا بات کر رہے ہیں, اس پر ایگری کر لیں, اس لیے کہ یہ سارے ہارڈ ہٹرز ہیں اور خان صاحب نے کوئی اتنی ہارڈ ہٹرز کی ٹیم بنا دی تھی, ہماری طرف سے آپ کو مارجن نہیں ملے گا. جب وہ ڈرافٹ سامنے آیا تو اسی طرح ہوا. اچھا سر کس لیے جائیں؟ مثلا آپ کے حکومتی عہدیداران کہیں, آپ کے سپوکس پرسنز کہیں, آپ کی کمیٹی کے لوگ کہیں کہ جی 9 مئی کے اوپر نہیں بن سکتا, تو آپ پہلی میٹنگ میں ہمیں بتا دیتے کہ جی اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ لے آئیں. 9 مئی کے اوپر مطالبات, یہ چیزیں آلریڈی عدالتوں کے اندر ہیں, ہم اس کے اوپر آگے فردر پروسیڈ نہیں کر سکتے. ہمارے بس میں ہوتا تو ہم کو بات کر لیتے, نہ ہوتا. آپ جو ایک مگر ایک اس سے 2 چیزیں ہوتی نا. ایک تو یہ ہوتا کہ آپ کے اوپر ذمہ داری عائد نہ ہو پاتی کہ آپ بھاگ گئے ہیں, یہ کوئی آپ کو بلیم نہ کر سکتا. بھی کوئی ذمہ داری. اور دوسرا وہ جو اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ تامل تو تھا ان کو آنے میں قاصد, مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی. تو آپ کو طرز انکار تو پتہ چلتا نا آج. سر ہمیں پتہ ہے طرز انکار,
ہم تو ڈے فرسٹ سے یہ کہتے تھے ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے. ہمارا 9 ماہ ایک نیریٹو بنایا گیا کہ یہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب بیٹھ کے مزہ چکھ لیا وہ لوگ, وہ ہمارے, میں امید رکھوں گا ہمارے وہ میڈیا کے صحافی اور ہمارے بھائی جو ہیں وہ جو بہت آ کے کہتے تھے کہ یہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے پہ بلیو کرتے ہیں, یہ بند دروازے کھولنا چاہتے ہیں, یہ ہے یا وہ ہے, ہن تسلی ہو گئی ہے. اب ان سے پوچھنا چاہیے کہ ایمانداری کے ساتھ آپ یہ بتائیں کہ اس کے اوپر آپ کو سکون آ گیا. مگر آپ نے ایک نیریٹو انہیں ہمیشہ کے لیے دے دیا ہے نا سر, کہ یہ انہوں نے 28 کا انتظار نہیں کیا, 5 دن پہلے بھاگ گئے. یہ نیریٹو تو آپ نے انہیں دے دیا. سر میرا آرگومنٹ آپ لے لیں, اگر اس مذاکرات کے دوران اختیارات میرے پاس ہوتے, میں رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کر لیتا یا عرفان صدیقی صاحب کو, تو کیا وہ سائیڈ مذاکرات کو کیری کرتی؟ آپ کی گرفتاری کے معاملے پر تو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی, عرفان صدیقی صاحب نے. اگر آپ کی تسلی نہیں ہے, میں جو جن لوگوں نے نہیں دیکھا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب کو سنوائیے جی, انہوں نے کیا کہا ہے. وہ جرنلسٹ جو اس پریس کانفرنس میں وہاں پہ گئے تھے, آپ بھی ان سے ویریفائی کر سکتے ہیں, میں نے ان سے بھی بات کی ہے اور پولیس اور سول ایڈمنسٹریشن سے بات کی ہے. حامد رضا صاحب, زیادہ حامد رضا صاحب کے مدرسے پہ یا گھر پہ کوئی ریڈ نہیں ہوا. ہماری کمیٹی نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. ادھر سے سول نافرمانی کی تحریک چلی, اعلان ہوا, ادھر سے ایسے ایسے خوفناک ٹویٹس آئے, ہماری مسلح افواج پہ حملے ہوئے. ہمارے وزیر اعظم کو چونکہ انہوں نے خود سے فیصلہ کر کے اور پھر اس کے کئی جواز دیے, کبھی یہ کہا جی کہ کمیشن کا اعلان پہلے کریں, کبھی کہا TORs پہلے کریں, کبھی کہا جی کہ ہمارے کسی کمیٹی کے رکن پہ یا ترجمان پہ ان کے گھر پہ ریڈ ہو گیا ہے, جو کہ بالکل بے بنیاد بات. اصل چیز یہ تھی کہ وہ اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتے تھے. ان کی کوئی اور ترجیحات ہوں گی, کوئی اور حکمت عملی ہوگی جو ہمیں نہیں معلوم. سر عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بے بنیاد بات ہے, رانا صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ صحافیوں سے, ایڈمنسٹریشن سے کنفرم کر لیں کوئی ریڈی نہیں ہوا. اسد بھائی, آپ 5 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ لے لیں, رانا ثناء اللہ صاحب کو اس بات پہ لے آئیں. اگر چھاپا میں ثابت نہ کر سکا تو میں قومی اسمبلی کی سیٹ سے اور سیاست سے استعفیٰ دے دوں فار لائف. اور اگر میں نے ثابت کر دیا, رانا صاحب قومی اسمبلی کی سیٹ تو ہے نہیں نا سر, وہ جو ایک ایڈوائزری کی سیٹ ملی اور سیاست سے مستعفی ہونے کا اعلان کریں گے. اسپیکر ایاز صادق صاحب کی موجودگی کے اندر یہ بات کی گئی, لائیو میڈیا کٹ ہوا ہے, جو رپورٹ ہوا ہے وہاں پہ. میں یعنی اتنی صراحت کے ساتھ جھوٹ, اتنی یعنی اس کو لاجک دے دیتے نا کہ وہ وہاں پر جیسے کہ اچھا اس کے اوپر آپ مزے کی بات بتاؤں, فیصل آباد پولیس کا آفیشیل موقف بھی آیا 3 گھنٹے کے بعد کہ ہم وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنے گئے تھے. پھر موقف 1 گھنٹے بعد تبدیل ہوا, نہیں ہم وہاں پر صاحبزادہ احمد رضا کی سیکیورٹی کے لیے گئے تھے. تو آپ جب وہاں پر, تو پھر آپ نے اس کو خود ہی قرار دیا نا, وہ تو آپ کی سیکیورٹی کے لیے گئے تھے. رانا صاحب تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر میری سن لیں, میں اس کو بھی میں آپ کے پہلے میں ہے کہ بینڈ آؤٹ لیٹس کے ہٹ لسٹ کے اندر ٹاپ 3 میں فال کرتا ہوں. میری تو سیکیورٹی پنجاب حکومت وڈرا کر چکی ہوئی ہے, آفیشیلی وڈرا کر چکی ہوئی ہے. پھر میری سیکیورٹی میں SP, DSP, SHO, اتنی نفری اگر مجھے انہیں دینی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں, مجھے دیں سر مجھے. میں آپ کو اپنے آفس کے اندر دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے SP کی اور DSP کی تصویریں دکھا دوں, ویڈیوز دے دوں, اور باقی چھوڑیں تمام میڈیا اسے لائیو کور کر رہا ہے, وہ میڈیا کے سارے جو فوٹیجز ہیں وہ میں آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہوں. یعنی آپ جھوٹ بھی بولیں تو کسی حد کے ساتھ بولیں یار, کوئی ایکسکیوز دے لیں کسی قسم کی, جس طرح پنجاب فیصلہ بات یہی بنیاد بنی مذاکرات سے باہر نکلنے کی. یہ بنیاد ایک وجہ تھی, یہ ایک بنیادی وجہ تھی. 2 چیزیں جو تھیں, ایک تو یہ ملاقات نہیں کروا سکے, دوسری چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے خود ہی کہنا شروع کر دیا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. آپ مذاکراتی کمیٹی کے کسی ممبر کا یہ بیان باہر آئے کہ کمیشن نہیں بن سکتا, ہم کسی اور کے بیان کو تو اگنور کر سکتے ہیں لیکن مذاکراتی کمیٹی کے ممبر کے بیان کو تو اگنور نہیں کر سکتے. لاسٹ چیز میں آپ کو عرض کر دوں, عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ ہم بہانے مار رہے تھے, ہم جناب آپ کو جواب دے نہیں ہیں, آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, میں اس نسبت سے آپ کا احترام کرتا ہوں اور میں ہمیشہ احترام کے مطابق ہی, میں نے کبھی اس قسم کی بیشنگ نہیں کی. ہم آپ کے ہمیں آپ کا کس چیز کا خوف تھا کہ ہم نے بہانہ مار کے نکلنا یا ہم نے کوئی اس کے رائٹ لیفٹ کر کے نکلنا؟ ہماری مرضی جب تھی ہم نکل گئے, جب ہماری مرضی تھی ہم آپ کو کرتے رہے, آپ کو سمجھاتے رہے, آپ سے بات کرتے رہے. آپ اصل بات بتائیں
کہ آپ کو جو تیسری مذاکراتی کمیٹی کا ڈرافٹ ہے اس نے تکلیف اتنی دی ہے, پارٹی کے ہائر رینک سے کہا گیا یہ تو آپ اپنے خلاف چارج شیٹ لے کے آ گئے ہیں. لیکن ایک بات جو میں سمجھ نہیں پا رہا وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ تو یقین تھا نا کہ کمیشن نہیں بننا, اور کمیشن بننا ہی نہیں تھا, اسیران کی رہائی بھی نہیں ہو رہی تھی, یہ بھی آپ کو نظر آ گیا تھا. 5 دن پہلے یہ فیصلہ کیوں لیا, آج لے لیتے؟ آج آپ دوپہر میں نکلتے اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ایکسپوز ہو گئے ہیں, نکل گئے, ہم مذاکرات ختم کریں. کیا 5 دن میں آپ نے حاصل کیا کیا ہے؟ سر 5 دن میں ہم نے حاصل یہ کیا کہ جب ایک مذاکراتی کمیٹی اپنی کمٹمنٹ کو ہی پورا نہیں کر پاتی, ہم کیوں فضول ٹائم ضائع کریں. میں نے جب یہ 5 دن میں آپ نے کیا ایسا, سر میری بات سن لیں, میں اب آپ کو گزشتہ رات شب معراج کی رات تھی, ہمارے سٹنگ ایم این اے میاں غوث صاحب, ان کو لاہور سے گرفتار کیا گیا. آج اس وقت تک جب میں آپ کے اسٹوڈیو کے اندر بیٹھا ہوا ہوں 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے, ہمیں یہ نہیں پتا میاں غوث کہاں پہ ہے. سٹنگ ایم این اے ہے, اس کی فیملی کو نہیں پتا, اس کی اہلیہ کو نہیں پتا. آپ اس عمل کے ساتھ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارا ایم این اے اٹھایا ہوا ہوتا. دس از ناٹ دا وے. اچھا پہلی میٹنگ کے اندر پوچھئے, منٹس آف دا میٹنگ نکالیں, اب اگر کھولنا ہے نا تو سارا کچھ کھولیں, ہم آپ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, نکالیں ذرا منٹ آف میٹنگ جس میں پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ یہ پارلیمنٹیرینز اور ورکوں کے لیے جو یہ پولیٹیکل یہ ہے وکٹمائزیشن, اس کا سلسلہ فوراً رکنا چاہیے. حکومتی کمیٹی نے ایگری کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس ایگری کرنے کا یہ رزلٹ نکلا کہ آپ ہمارے سٹنگ ایم این ایز کو بھی اٹھائے جائیں. تو آپ کے خیال میں یہ انٹینشنل تھا حکومت؟ ٹوٹلی انٹینشنل. میرے پاس اس کی اتنی خوفناک تفصیلات ہیں, میں بتانا نہیں چاہتا. اچھا, وہ ابھی اندر ہیں, اور ابھی آپ کا سٹنگ ایم این اے مسنگ ہے. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں مذاکرات کر لیں آپ کے ساتھ, اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, احتجاج ہوگا. آپ نے کچھ چند ہفتے پہلے کہا تھا مسکرانے کا وقت آ گیا ہے, کھل کے ہنسنے کا وقت آ گیا ہے. کہاں ہے, کیا کیسے آ رہا ہے وہ وقت؟ سر میں نے اس کو کبھی بھی اٹیچ تو نہیں کیا تھا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں ہم نے مسکرانا. مذاکرات کا ہمیں پہلے پتا تھا. آئی اسٹل اسٹینڈ ٹو مائی ورڈز کہ عمران خان از کمنگ آؤٹ سون انشاءاللہ. سون سے کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ سون کی ڈیفینیشن 2-3 months میکس. اچھا, یس. اس کی بنیاد کیا آپ کی امید کی؟ 14 سال کی سزا ہو گئی ہے. سیاسی ورکر ہوں سر, سزا تو سائفر میں بھی ہوئی تھی, اور سائفر کا کیس اس القادر والے کیس سے 10 گنا زیادہ لیتھل بھی تیار کیا گیا تھا, سینسیٹیو بھی تھا, اور اس کے اوپر خواہش بھی بڑی تھی. کیسے اڑا وہ ہائی کورٹ سے کیس؟ اس میں تو ہے کچھ نہیں سر, ہمیں پتا 2 ہیئرنگز میں یہ کیس اڑ جائے گا. لیکن آپ پتہ ہے جب ایک کیس اڑتا ہے تو اگلا کیس بن بھی تو جاتا ہے نا. کتنے بنا لیں گے اب, اور اس پہ کیا بنانا ہے؟ آپ جتنے بھی کیس بنائیں گے. تھانہ نیو ٹاؤن کا آیا تھا, تھانہ پرانے ٹاؤن کا آ جائے گا. پرانے ٹاؤن, اولڈ ٹاؤن آ جائے گا. اولڈ ٹاؤن کے اندر آپ کو ایسی چیز ہی لگائیں گے نا کہ انہوں نے جناب وہاں سے کوئی احتجاج کی کال دے دی, یہ کر دیا وہ کر دیا. وہ نان بیلیبل نہیں ہے سر. آپ کے مین جو کیسز تھے, توشہ خانہ اڑ چکا ہے, آپ کا سائفر اڑ چکا ہے, القادر آپ کی آخری امید تھی. القادر آپ کا جس وقت ہائی کورٹ سے اڑ گیا, اس کے بعد عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس کی بیل کو ریجیکٹ کیا جا سکے. ایز سمپل از دیٹ سر. مولانا فضل الرحمان صاحب سے کیا بات چیت ہوئی آپ کی؟ ابھی وہیں سے آ رہے ہیں آپ تھوڑی دیر پہلے. مولانا صاحب سے تفصیلی بات چیت ہوئی, مستقبل کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی, مذاکرات کے حوالے سے ان کو سارا کچھ بتایا گیا. پھر جو ہم گرینڈ نیشنل الائنس کی طرف جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی. آج ایک 2 رکنی کمیٹی بھی بن گئی. پاکستان تحریک انصاف اور JUIF کے درمیان جو رابطے ہیں ان کو استوار کرنے کے لیے اور تمام چیزوں کو سنوارنے کے لیے, کسی جگہ پر اگر کوئی اختلاف رائے ہے تو اس اختلاف رائے کو دور کرنے کے لیے. تو ایک اور پھر چیف الیکشن کمشنر کا ایشو تھا. اسی طریقے سے آپ کے بلوچستان کے اور سندھ کے 2 ممبر الیکشن کمیشن کے وہ صوبائی جو ہیں وہ فارغ ہو رہے ہیں, ان کی تعیناتی کا طریقہ کار تھا. اس کے اوپر بات ہوئی ہے کہ اس کے اندر اپوزیشن کو مل کے کس طریقے سے کون سا نام دینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے, وہ تمام چیزیں. لیکن آپ گرینڈ اپوزیشن الائنس کی جو بات کر رہے ہیں, مولانا کو آپ سب مل رہے ہیں, ایک پہلے بھی تو ایک الائنس بنا ہے نا تحریک تحفظ آئین کے حوالے سے, وہ بالکل افیکٹو ہی نہیں رہا, اور اس کی ذمہ داری بھی تحریک انصاف پر ڈالی جاتی ہے کیونکہ وہ بہت اہم معاملات میں ان کو آن بورڈ ہی نہیں رکھتے ہیں باقی سیاسی جماعتوں کو. تو اگر وہ افیکٹو نہیں رہا تو اور کیا الائنس بنا کے کریں گے؟ نہیں, اسی کے اندر ہی یہ تمام لوگ آئیں گے. دیکھیں آپ کو میں بات بتاؤں, تھوڑا سا نا اسد بھائی چیزوں کو سمجھیں. الیکشن کے اندر 3 جماعتیں اتحادی تھیں, PTI, سنی اتحاد کونسل اور مجلس مسلمین. ٹھیک ہے. اب ان کی جو آپس کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا لیول اور ہے. ہم
مقصد ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو فیصلہ کرتی ہے تو ہم اس کا حصہ ہیں, ہم اس کے اندر اپنی انپٹ دیتے ہیں, ہماری بات کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ جو باقی جماعتیں تھیں, اٹ واز ناٹ این الیکٹورل الائنس, انہوں نے ہمارے ساتھ اتحاد میں الیکشن نہیں لڑا. الیکشن کے بعد یہ اتحاد ترتیب دیا گیا, اس کے اندر جلسے بھی ہوئے, پشین کے اندر جلسہ کر کے آئے, ہم کوئٹہ کے اندر کر کے آئے, ہم نے فیصل آباد کے اندر ہم نے مختلف جگہ پہ لائرز کنونشن کیے. اب چونکہ نوعیت ایسی ہو گئی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, ناؤ مولانا فضل الرحمان صاحب, اینڈ ناؤ وی گوئنگ ٹو سی پیر صاحب پگاڑا صاحب, جی ڈی اے, دیگر تمام پارٹیز, ہم ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر کہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن, اس کے اوپر ہم احتجاجی تحریک کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, اس سے پہلے یقیناً کاوش ہوگی کہ تمام اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہو جائیں, اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. اس وقت جو صورتحال, ویسے آپ کے لیے میں گراؤنڈ دیکھتا ہوں, آپ کو عدالتوں میں کوئی ریلیف فی الحال نظر نہیں آ رہا. ان ججز کے پاس آپ کے کیسز لگ رہے ہیں جن کو ابھی نیولی انڈکٹ کیا گیا ہے, نئے ججز آ رہے ہیں تو وہ جوڈیشل کمیشن لے کر آئے گا. جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی اکثریت ہے. 26ویں آئینی ترمیم جس سے عدالت سے کوئی ہوپ ہو سکتی تھی, اس کا مستقبل کیا ہے, آئینی بینچ کے پاس لگ گیا ہے. اور عالمی سطح پر آپ کو جو امریکہ سے امیدیں تھیں وہ بھی نہیں ہو رہی ہیں. تو آپ کی امید کا نقطہ کیا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. ہماری امید کا نقطہ پاکستان کی عوام ہے. کبھی بھی شاید اگر کسی ساتھی نے کہا ہو تو ود آل ڈیو رسپیکٹ, مجھے تو اس موجودہ عدالتی نظام سے کسی چیز کی امید نہیں ہے. میں اپنی ذاتی رائے کا آگے اظہار کر رہا ہوں, اٹس ناٹ اے پالیسی اسٹیٹمنٹ. میں ذاتی طور پہ بہت کلیئر ہوں کہ جب یہاں پر پاکستان کی سب سے اعلیٰ ترین عدالت اپنے کسی فیصلے کو امپلیمنٹ ہی نہیں کروا سکتی, پھر کیا حیثیت رہ جاتی. مثلا اگر کل کلانکو کو فیصلہ آ جاتا ہے 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے, امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ وہی نہیں کریں گے تو سو واٹ. پہلے بھی سو واٹ. ٹھیک ہے, تو دیٹ از ناٹ مائی کنسرن. چلیے ایک چیز پر تو شاید اب عمل درآمد عدالتیں کریں, اور وہ جو آج پیکا کا نیا قانون سینٹ سے بھی پاس ہو گیا ہے, تو اس میں اب جس کو پکڑیں گے عدالتیں اس پہ تو عمل درآمد کریں گی نا. اس پر تو آپ کو امید ہے کہ میرے خیال میں آپ یہ جو کالا قانون آج پاس ہوا ہے سر, پیکا ایکٹ کے تحت وہ ساتھی جو بڑا راضی تھے نا, انہوں بھی سواد لے لیں گے. بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ رانا احسان افضل صاحب موجود ہیں, کوارڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے مسلم لیگ نون کے رہنما. بہت شکریہ رانا صاحب, خوش آمدید. فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, عمران خان کے وکیل ہیں, قانونی ماہر ہیں. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب. فریحہ ادریس صاحبہ ہمیں کچھ دیر میں جوائن کر رہی ہیں, سینئر صحافی ہیں. مذاکرات تو تمام ہوئے, اور مذاکرات جس طرح سے تمام ہوئے ہیں اس میں دونوں جو جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے پر بلیم کر رہی ہیں. حکومت کہتی ہے کہ جی پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا ہے, پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ حکومت نے صاحبزادہ کے گھر پر چھاپا مارا تھا اور جواب نہیں دے رہے ہیں اور کمیشن نہیں بنا رہے ہیں. یہ سارے معاملات ہیں. رانا صاحب, کیا بنیادی وجہ بنی ہے مذاکرات کے ختم ہونے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم تو یہ کہیں گے کہ ان کی وجہ سے, یہ کہیں گے ہماری وجہ سے, لیکن عوام جانتی ہے کہ پی ٹی آئی دم دبا کے بھاگی ہے مذاکرات سے, اور اس کی میجر وجہ یہ تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ رہا کریں خان صاحب کو. یہ ان کی بنیادی ڈیمانڈ تھی جو انہوں نے تحریری طور پہ لکھ کے نہیں دی تھی. لیکن جب القادر ٹرسٹ میں ان کو سزا ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھا نہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم مذاکرات کو آگے مزید کنٹینیو کریں. اور دیکھیں, بات یہ ہے, اس کی جو بنیادی بات ہے, جی اس کے گھر چھاپا مارا, فلانے نے تقریر کر دی, یا یہ بیان بازی ہوئی, تو بیان بازی تو انہوں نے بھی بہت کی, ہر طرح کی انہوں نے بیان بازی کی. انہوں نے اسمبلی میں کیا کیا, پرائم منسٹر کے بارے میں ٹویٹ کی گئی, تو بہانے تو بہت ہیں نکلنے کے. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ جب حکومت نے کہا تھا کہ 28 تاریخ کو ہم تحریری طور پہ لکھ کے دے دیں گے آپ کو کہ وے فارورڈ کیا ہے, آج کیوں نہیں دیا؟ نہیں, میں بتاتا ہوں نا, جب لکھ کے دے دیں گے تو اس سے پہلے مذاکرات کو ختم کرنا اور اس کا انتظار نہ کرنا یہ شو کرتا ہے کہ یہ اس تحریری طور پہ لکھے دے کے جانے کا جو وے فارورڈ ہے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے. آج اس لیے نہیں لکھ کے دیا کیونکہ مذاکرات ہم نے دیوار کے ساتھ تو نہیں کرنے. اگلا بندہ اگر انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, سکتا ہے نا کہ آپ کمیشن بنانے کا کے حوالے سے جو بھی آپ کا جواب تھا وہ دے دیتے, کیونکہ تحریک انصاف ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے نا کہ اگر آپ کمیشن بنانے کا اعلان کرتے ہیں تو ہم ابھی بیٹھ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب یہ فرق ہے نا کہ کمیشن بنانے کا اعلان کر دیں, ہماری جو ہماری ڈائریکشن ہے, جو ہماری ہدایت ہے, جو ہم نے آپ کو ڈکٹیٹ کیا ہے اس کے مطابق اگر آپ اناؤنس کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. ایسے تو نہیں ہونا تھا نا. اس کے اندر ملٹیپل ہم نے
چوائسیز دینی تھی, MCQ دینا تھا, ان سے ٹک کراس کرانا تھا, وہ یہ پہلے چلے گئے کہ ہم نے کرنا ہی نہیں ہے, کھیلنا ہی نہیں ہے, ہم نے لکھت پڑھت میں آنا ہی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں بات یہ کہ پہلے دن سے ہمارا کیا مقصد تھا کہ آپ تحریری طور پہ ہمارے ساتھ مذاکرات میں آئے. یہ انہوں نے پہلے تو اس کو اوائڈ کیا نا, کہا گیا انہوں نے اس کو جو کہا گیا کہ جی ہم اگر تحریک انصاف کی کمیٹی آج آتی تو ہم ان کو آج تحریری شکل میں دیتے. تو کیا تحریری شکل میں حکومت لکھ کر لائی ہوئی تھی, کچھ بنایا ہے, کوئی ڈرافٹ بنایا تھا؟ نہیں دیکھیں آپ تو بھائی بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کا میچ ہونا تھا تو اگلی ٹیم نے اناؤنس کر دیا ہم نے کھیلنے ہی نہیں آنا, تو ہم اکیلے وہاں جو ہے وہ بال بیٹنگ کرتے آپ آئے نا اسی امید پہ شاید آ جائیں. نہیں لیکن آئے تو اسی لیے سمبل ہوئے نا, 45 منٹ آپ نے انتظار بھی کیا نا. بالکل آئے. اگر وہ آ جاتے پھر تو اس چیز اب آپ خود سن لیں. اب آپ یہ دیکھیں نا, یہیں سے مدعا ختم ہو گیا کہ کرکٹ کا میچ تھا, ایک ٹیم نے کہا ہم نے کھیلنے ہی نہیں آنا, دوسری ٹیم پھر بھی کھیلنے آ گئی اور انتظار بھی کرتی رہی, تو پھر کہاں مذاکرات دوسری ٹیم کھیلنے آ جائے اور بیٹ اور پیڈ گھر چھوڑ آئے ہو کہ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ آپ نے تو کھیلنے ہی نہیں آنا, ہم تو پیڈ اور بیٹ لائے ہی نہیں ہے. یہ اب آپ مفروضے پہ بات کر رہے ہیں نا, مفروضے پہ نہیں مفروضے پہ نہیں کر رہا, ہم تو وہاں کھڑے تھے نا کھیلنے کے لیے. اگر ہم کہتے ہم بیٹ اور وہ نہیں لے کے آئے کٹ تو ہم گلٹی تھے, لیکن ہم تو کھیلنے آئے ہوئے تھے, جو نہیں کھلاڑی آئے وہی بھاگے ہیں نا یار. اب اس سے کلیئر اب کیوں بھاگی صاحب نے صرف اب کنفیوژن پہ لانی بھاگی طریقے سے. آج کچھ چلے جاتے پتہ تو چلتا نا کہ نہیں لائے کچھ, یہ کم از کم آپ کیسے ہوتا تو کیا پی ٹی آئی کہہ سکتی تھی کہ بھئی دیکھیں ہم آئے اور یہ نہیں لے کر آئے, کچھ نہیں لائے تھے. یہ ایک لفافے میں لکھ کے لائے تھے کہ وی آر سوری, ابو نہیں مانے. اچھا ہاں یہ لکھ کے لے کے آئے تھے. ابھی ان کے پاس یہ تو ناشتہ نہیں کرتے ان سے پوچھے بغیر. اچھا یہ کہاں لکھ کے مذاکرات کی بات, یہ جوڈیشل کمیشن یہ حکومت بنائے گی جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں. وہ تو نہیں چاہتے کہ جوڈیشل کمیشن بنے. انکنوینئنٹ ٹروتھ جو ہے وہ کیوں وہ سامنے لانا چاہیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک نیوٹرل امپائر آئے گا, اگر وہ تلاشی لے گا, تفتیش کرے گا, تو پھر خون ہے نا, خون ناحق تو نہیں ہے, بولے گا کہ جائے خون ناحق ہوا ہے, لوگوں کے اوپر گولیاں چلی ہیں, لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے, لوگوں کے گھروں پہ دعوے بولے گئے ہیں, لوگوں کے چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے, عورتوں کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے ہیں, بیٹیاں ننگے پاؤں باہر نکالے گئی ہیں. نہیں سن لیجئے ہم دکھے ہوئے ہیں, ہمیں سن لیا کیجئے. جو بربریت انہوں نے کی ہے, آپ کو کیا لگتا کیا یہ اتنا مشکل معاملہ تھا کہ جس کے لیے 42 دن کا جی پہلے سب سے پہلے لکھ کے لے آئے. اچھا لکھ کے لے آئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم سب سے پوچھیں گے, تو گھر سے کیا اپنا آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں نا کہ آپ نے 3 ہفتے لگائے لکھ کے لانے کا فیصلہ کرنے میں کہ ہم نے لکھ کے دینا ہے کہ نہیں دینا. نہیں تو یہ اب دیکھیے نا کتنی مضحکہ خیز بات کی اران صاحب نے کہ ان کا بنیادی مطالبہ تھا کہ عمران خان کو رہا کرائیں جو انہوں نے لکھ کے نہیں دیا. ٹھیک ہے, گزارش یہ ہے کہ یہ اس طرح سے آپ کو نظر آیا یہ آتا ہے نا کہ پولیٹیکلی امیچور پیپل ہیں. یعنی اگر آپ لوگ بیٹھے ہیں مذاکرات میں اور 2 نکاتی ایجنڈا ہے, 2 جنوری کو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا ایجنڈا ہے, انہوں نے کہا یہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمارا ایجنڈا تسلیم کر لیا ہے, پھر ifs and buts تو نہیں ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, آج دیکھیں نا, آج جیسے سارا کا سارا وزن اٹھا کے مطلب ذمہ داری اٹھا کے آپ کے اوپر ڈال دی ہے. اگر آج پی ٹی آئی کے 2 لوگ بھی چلے جاتے ہیں, 3 لوگ بھی چلے جاتے ہیں, تو کم از کم اور اس کاغذ پہ لکھا ہوتا نو سوری, تو آپ وہ کاغذ کو آپ کو دکھا دیتے ہیں, کم از کم آپ کے پاس کہنے کو دم دبا کے جواب ہوتا ہے. چلیے میں فریہ ادریس صاحبہ کو ویلکم کرتا ہوں. آپ دونوں نے میرے سے مل کے سوال پوچھا تو جواب نہیں دیں گے. فریہ کے پاس اب جائیے. فریہ میں آپ کا تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں آپ کی اجازت سے. بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم دم دبا کے بھاگیں. بھائی ہماری دم تو ہے, آپ کی تو دم بھی کٹی ہوئی ہے, آپ کی تو سب کچھ نظر آ رہا ہے فارم 47 کے حساب سے, آپ کی تو دم بھی کاٹی, آپ کے کان بھی کاٹے. 8 فروری کو آپ جملے بازی نہیں تو انہوں نے بھی جملے بازی کی ہے, تو ہمارے جملے بازی میں تو ہم سے آگے کوئی ہم جانے نہیں دیتے. بات یہ ہے کہ 8 فروری کو عوام نے ان کی بات اتاری. یہ تو شکر ادا کرتے, پہلے تو یہ رو رہے تھے کہ مجھے ٹکٹ نہیں ملا. 8 فروری کو انہوں نے اپنے نفل پڑے, صاحبزادہ حامد رضا سے بچ کے نکل گئے, ورنہ یہ جو ہے ان کی یہ آج فارغ ہوتے. ٹھیک ہے, ان کے سیٹ نہیں. بات یہ ہے کہ یہ نہ وہ ان کی تو نہ چونچ رہے گی نہ دم رہے گی. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئے بالکل ابو کو پیارے. یہ میں بات یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جو مذاکرات ہیں, مذاکرات آپ سمجھیے کہ جب جوڈیشل کمیشن آپ نے اسی رات جیسے ہم نے تحریری دی, ٹھیک ہے, آپ نے کہا جی نہیں بن سکتے,
تو ہمیں تو جواب مل گیا. ہم نے تو ان کو ایکسپوز کرنا تھا. ہم تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ جو ملاقات نہیں کرا سکے, یہ جو ایڑی چوٹی کا زور, میں ڈیسنٹ لفظ استعمال کر سکتا ہوں, فیصل آباد والے سارے پتہ میں کی کہنا چاہ رہے ہیں. مطلب انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر نے یا سب نے کتنا زور لگایا, ان کی ملاقات نہیں کرا سکتے. ایسی کمیٹی کا چارٹ ڈالنا ہے بھائی. آپ رانا احسان افضل خود نہیں جا سکتے میٹنگ کے لیے, جیل اڈیالہ جیل کا دروازہ نہیں کھول سکتے, یہ ہماری میٹنگ تو کروا نہیں سکے. بات کرتے ہیں جوڈیشل کمشنر. چلیے میں وہ سنواتے ہوئے میں ذرا فریہ صاحبہ کی رائے لیتا ہوں کہ ذمہ دار کون ہے. پہلے تو سنوا دیجیے. عرفان صدیقی صاحب نے بہت سارے شکوے کیے ہیں آج, وہ پی ٹی آئی کو پورا ذمہ دار اس کا ٹھہرا رہے ہیں. سنیے آج انہوں نے کیا کہا ہے کمیٹی میں جب وہ آئے. ہماری کمیٹی نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. ادھر سے سول نافرمانی کی تحریک چلی, اعلان ہوا, ادھر سے ایسے ایسے خوفناک ٹویٹس آئے, ہماری مسلح افواج پہ حملے ہوئے, ہمارے وزیر اعظم کو گالی گلوچ کیا گیا. ہم نے اس کو بھی برداشت کر لیا, ہم نے کسی چیز کو جواز نہیں بنایا, ہم نے ان سے گلہ تک بھی نہیں کیا کہ یہ ٹویٹس کیوں آ رہے ہیں. لیکن آج یہ طرز عمل اختیار کر کے میرا خیال ہے انہوں نے اس اسپیکر کو بھی توہین کی ہے جس کے ساتھ انہوں نے رابطہ کر کے وزیر اعظم کے ذریعے یہ کمیٹی بنائی تھی. ہماری بھی ایک طرح سے بے توقیری کی ہے, اور سب سے زیادہ انہوں نے جمہوری عمل کو, جو باہمی بات چیت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان, اس رویے کو بہت نقصان پہنچایا ہے, جمہوری روایت کو بہت نقصان پہنچایا ہے. فریہ صاحبہ, کس نے کس کی بے توقیری کی ہے, کون ہے ذمہ دار مذاکرات کے خاتمے کا؟ آج انجام کو پہنچ گئے مذاکرات. السلام علیکم. بہت آپ کا بھی شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. بڑی انٹرسٹنگ میں ڈیبیٹ سن رہی تھی. دیکھیں جو یہ ڈائلاگ ہے اس کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں, ایک کہاوت ہے کہ دے آر ٹروتھس آف لائف اینڈ دے آر لائز ان ڈریمس, تھنگز آر ناٹ ایز دے سیم. جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے, جو ڈائلاگ ہو رہا ہے, دونوں کی طرف سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا ڈیمانڈ ہے اور کیا ملنے کی امید ہے؟ ابھی ہم سن رہے تھے فیصل چودھری صاحب بڑی جائبز دے رہے تھے پی ایم ایل این کو کہ یہ تو اپنے ابو کے بغیر ناشتہ بھی نہیں کرتے, ابو کا ورڈ یوز کرنا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کی حکومت تھی تب بھی یہی حالات تھے, دوسری طرف کے لوگ ان کو تانے دیتے تھے, آج یہ لوگ تانے دیتے ہیں. سو جو پاور کا ایک پورا اورا ہے یا ایک پورا جو ایک دھوکہ ہے, وہ اصل میں دونوں کو ہی پتا ہے کہ کس کے پاس کتنی پاور ہے. دونوں کو ہی پتا ہے کہ وہ اصل میں بات چیت یہاں ہو رہی ہے یا کہیں اور ہو رہی ہے. دونوں کے پاس دینے کو بھی شاید اتنا کچھ نہیں ہے. سو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کاسمیٹک قسم کے ڈائلاگس تھے, دونوں طرف کو پتا تھا کہ ان کی کتنی وقت ہے, اور انہوں نے اسی طریقے سے اس کو کھیلا ہے. نہیں, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تحریک انصاف جلدی کر گئی, 4-5 دن پہلے چلی گئی مذاکرات سے, جس کی وجہ سے انہیں تانا مل رہا ہے کہ وہ بھاگ گئے, یا حکومت نے کچھ دینا ہی نہیں تھا, ان کے پاس کچھ دینے کے لیے تھا ہی نہیں, اور اس لیے تحریک انصاف نے اپنا مزید 5 دن ضائع نہیں کیا اور پہلے نکل گئے؟ دیکھیں جو ذرائع سے خبریں بھی آئی تھی اس میں لگ تو یہی رہا تھا کہ شاید حکومت نہ یہ دونوں باتیں مانے, لیکن ایک اور ضرور رہتا, ایک احساس ضرور رہتا کہ شاید یہ بات مان لی جائے. سو سیاسی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کچھ دن اور انتظار کر لیتی پی ٹی آئی تو شاید ان کو اس قسم کے تانے نہ ملتے جو ابھی مل رہے ہیں. لیکن اصل میں آپ لارجر کانٹیکس میں دیکھیں, دونوں سائڈز ایک دوسرے کو کیا دے سکتی ہیں. پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل این آپ پچھلے کئی سالوں سے دیکھیں ایک دوسرے کے آلموسٹ جانی دشمن بن چکے ہیں. اگر پی ٹی آئی کی بات مان لی جاتی ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب خود ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم ان کی بات مان لیں تو پھر ہم جیل میں ہوں گے, یہ حکومت میں ہوں گے. اس قدر تلخیاں ہو چکی ہیں, اس قدر معاملات خراب ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا, اور پی ایم ایل این نے اس کو ایکسلنس کی طرف لے گئے, اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا, تو دونوں سائڈز اگر بیٹھ بھی گئی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کیا دے سکتی ہیں جب دونوں کو پتا ہے کہ یہ اگر آ گئے تو میں آج ختم ہو جاؤں گا. جب دونوں کی طرف سے یہ فیلنگ ہوگی تو پھر یہ مذاکرات کبھی بھی آگے نہیں چلیں گے. ایک ہی طریقہ ان کے چلنے کا, جب بیک گراؤنڈ میں بھی کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے. اگر بیک گراؤنڈ میں کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے تبھی ان ڈائلاگ سے کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے. لیکن اگر بیک گراؤنڈ میں ڈائلاگ ہو رہا ہے پھر تو اس کو چلتے رہنا چاہیے تھا کچھ عرصہ, اور ویسے 3 دن اور بھی مل گئے ہیں. آج حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے کہا ہے کہ اگر ہم 31 تک اپنی کمیٹی تحلیل نہیں کر رہے رانا صاحب, اور وہ کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف کنسیڈر کرتی ہے تو پھر ہم اس کو ریزیوم بھی کر سکتے ہیں. تو مزید ٹائم آپ دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو؟ یہ دیکھیں ہماری طرف سے تو کبھی دروازے نہیں بند ہوئے. دیکھیں یہ یو ٹرن جو پوری دنیا جو یہ گھومے, میں پہلے بھی ذکر اس کا کر چکا ہوں کہ آکسفورڈ کا الیکشن لڑنا تھا,
اس کا کیا مقصد تھا فری عمران خان, جو ابھی انہوں نے جتنی کاوش کی, گلی گلی کوچا کوچا امریکہ پھرے, یہ کہتے ہیں ہمارا فری عمران خان کا مقصد نہیں ہو. کیا اس کا مقصد ہے؟ فری عمران خان ٹویٹس کراتے رہے, سن تو لیں, اتنی محنت کی انہوں نے, پوری یہ دنیا پھر کے آئے, پھر یہاں 24 نومبر سے لے کے 26 نومبر جو انہوں نے اسلام آباد میں دھاوا بولا, جراؤ گھراؤ کیا, کیا مقصد تھا کہ خان صاحب کو رہا کرائے بغیر ہم نہیں جائیں گے. پھر انہوں نے یو ٹرن دیا نا کہ اب ہم آ جاتے ہیں بات چیت, جب کچھ نہیں, دال کہیں نہیں گلی, تو انہوں نے کہا اب ہم بات چیت کرتے ہیں. اب بات چیت بھی انہوں نے کی تو کیسے کی کہ ہم سول نافرمانی کریں گے, ہم پیسے نہ بھیجیں, فلانا نہ کریں, یعنی کہ دھمکیوں اور انتشار. ان کا کیا ہے, اگر مذاکرات ان کی ضرورت ہے اور تھی تو پھر یہ کیوں بھاگے ہیں؟ آپ جو لفظ استعمال کرتے ہیں یہ بھاگ گیا, کیونکہ سزا ہوگی نا 14 سال کی. جب ان کو فری عمران خان ان کا تھا کہ یہ بھی موخر ہو جائے, بڑے یہ اندر سے خوش تھے کہ یہ ڈیلے ہو رہا ہے, اور یہ, اور دیکھیں کتنی خوشی انہوں نے منائی, کہہ رہے ناشتہ ہم پوچھ کے نہیں کرتے, لیکن جب جو ایک ملاقات ہوئی یہ کتنے خوش تھے. یعنی کہ خان صاحب کتنے خوش تھے, فیصل صاحب کتنے خوش تھے, پوری پی ٹی آئی کتنی خوش تھی. تو اس کے بعد اب وہاں جب سزا ہو گئی تو اب یہ انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات ختم کر دیتے ہیں. نہیں آپ تو رات کو سوئے نہیں, رات کو اب آپ کا پریشان ہو گئے, پی ٹی آئی خوش تھی مگر آپ پریشان تھے. نہیں دیکھیں, ہم تو الحمدللہ بالکل پریشان نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اکانومی ٹرن اراؤنڈ کر رہی ہے, ان کی جو انتشاری سیاست ہے وہ بیک اینڈ پہ جا رہی ہے. ملک کی نہیں کر رہی, آپ کی کر رہی ہے. دیکھیں جب وہ 40 کے جو لوگ ہیں وہ ٹرن اراؤنڈ ہو رہے ہیں. فیصل صاحب جب 40% انفلیشن تھی تو ملک میں ہی تھی نا, تو آپ کہتے تھے ڈیفالٹ ہو جائے گا. 38% تھی نا, لوگوں کو ایسا سے 38% آپ کے مہنگائی بڑھنے کی شرح میں کمی ہوئی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے بھائی. کہہ رہا ہوں نا, نہیں تو آپ غلط بات نہ کریں نا فیصل صاحب. یہ سمجھتے ہیں یہ اکانومی پڑھ کے آئے ہوئے, ہمیں نہیں پتا. دیکھیں اب یہ میں تو ایک سمپل سی بات, ہم روٹی کو چٹنی کہتے ہیں ران صاحب, ایسے تو بات نہ کریں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, گروتھ ریٹ آپ کہہ رہے ہیں 187 انڈسٹری آپ نے بند کر دی, را مٹیریل آپ نہیں لا رہے, تو وہ سر ایسے نہ کریں. مجھے پتا ہے آپ لوگ پریشان ہیں, لیکن مجھے بات تو مکمل کر لینے دیں. دیکھیں جس دن 38% انفلیشن تھی, یہی کہتے تھے نا ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. اب سن تو لیں یار, اب سن تو لیں, اب 4% ہوگی اپریل 2022 سے. ابھی کتنی گروتھ ہے؟ نہیں ابھی آج 4%, وہی انفلیشن جو 38% پہ ملک ڈیفالٹ کرا رہے تھے, آج 4% کہتے ہیں کوئی بہتری نہیں ہوئی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ میرا موقف ہے, میرا موقف ہے کہ تو آپ کہیں اپنی باری پہ غلط ہے, آپ کہیں اپنی باری پہ غلط ہے. مجھے بات تو مکمل, ان کی سیاست اب دفن ہوتی جا رہی ہے, پی ٹی آئی ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ فاطمہ جناح کے ساتھ تصویر لگانے سے تو فاطمہ جناح بنتا ہے, سچ سن بھی نہیں سکتے. میں ایک اور معاملے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں ذرا آپ سے, اور پھر میں فریہ صاحبہ کے پاس بھی جاتا ہوں. یہ جو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے 2 دن سے, یہ کتنا پریشان کون ہے کہ ہم نے دیکھا ایک 26ویں ترمیم آئی, اس کے بعد ایک ججز کے درمیان اختلاف رائے بڑھتے بڑھتے اب وہ واضح اختلاف میں تبدیل ہو گیا ہے. کل ایک آرڈر آتا ہے, پھر اس کے بعد 6 رکنی بینچ بیٹھ کے اس آرڈر کی دھجیاں اڑا دیتا ہے. آج صبح پھر آئینی بینچ نے بیٹھ کے جو جس قسم کے ریمارکس جسٹس منصور اور ان کے فیصلے کے بارے میں دیے ہیں, ایک تو مجھے ٹیکنیکلی یہ بتا دیں کہ کیا ایک ریگولر بینچ کا آرڈر آئینی بینچ اڑا سکتا ہے, اس کو ختم کر سکتا ہے, اور یہ لڑائی کا کیا بنے گا؟ دیکھیں اسد, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم میں سے ایک لڑکے کے پاس بیٹ بال ہوتا تھا, تو وہ جب اس کو باری نہیں دیتے تھے دوسری آؤٹ کر دیتے تھے, میں لے کے جا رہا ہوں. یہ لڑکا کون ہے اس وقت, مثال کس کے لیے؟ جو جس کے ہاتھ میں بال بیٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں کھیلنے دوں گا دوسرے کو. جس کے ہاتھ میں بال بیٹ ہوتا ہے وہ تو کھیلنا چاہتا ہے, جس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا وہ نہیں کھیلنے دیتا. بتائیں نا کون نہیں کھیلنے دے رہا. آپ امیڈیٹ گیمز کہتے رہے نا, ہم گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں, تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے باری دو, آئینی بینچ کہہ رہا ہے مجھے باری دو. ٹھیک ہے, اب معاملہ تو سیاسی ہے نا, قانونی تو ہے نہیں. اس لیے سیاسی ہے. 26ویں آئینی ترمیم لائی ہی عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے گئی ہے. عدالت رہ کہاں گئی ہے؟ میں وکیل ہوں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں, نیچے سے لے کے سپریم کورٹ مذاق بن گیا ہے. سپریم کورٹ کے جج مذاق بنے ہوئے, وہ اپنی بھد اڑا رہے ہیں. یہ کچھ رویہ ہے دونوں طرف سے. میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں, دونوں طرف کے ججز جو ہیں انہوں نے ہماری سپریم کورٹ کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. اور پھر بار ایسوسیشنیں ہیں ہماری, ماشاءاللہ وہ آپ کی صحافتی تنظیموں کی طرح آج تو پیکا پہ ہی نکلے نا. کوئی صحافی کتنے اٹھائے گئے, کتنے وکیل اٹھائے گئے, کوئی نہیں نکلتا. 26ویں آئینی ترمیم نے اس ملک کے نظام کا, آئین کا, جمہوریت کا چہرہ مسخ کر دیا. ٹھیک ہے, ججز جو ہیں وہ بچوں کی طرح لڑے ہیں. کیا اتنے سینئر لوگوں میں
اتنی بھی ایک تھوڑی سی وہ باقی نہیں رہ گئی ہے کہ آپ اپنے اندر فل کورٹ میٹنگ بلا کے یا چیف سیشن صاحب کے کہنے میں نہیں کوئی آ رہا کہ بیٹھ کے اپنے معاملات بیہائنڈ دا کلوز ڈور بند کریں. آپ نے سپریم کورٹ کو ویسے دبردوز کر دیا ہے, عدلیہ کے نظام کو دبردوز کر دیا ہے. افسوسناک جو صورتحال ہے. اب پہلے آپ کو پتہ ہے ایک مشرف دور میں بھی ترمیم آئی تھی جس میں پھر 2009 میں جب معاملات چلے تو 110 ججز نکالے گئے تھے. تو یہ کورٹ پیکنگ کر لیں جتنی مرضی, جس دن سیاسی حالات بدلے. معاملہ آئینی اور قانونی نہیں ہے بلکہ سیاسی نوعیت کا ہے. صحیح ہے. فریہ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کے اندر جو چل رہا ہے اس کی وجہ 26ویں ترمیم ہے یا ججز کے ہاں اقتدار کی یا اختیار کی جنگ اور عدالت کے اندر ہونے والی سیاست ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے عدالت تو ڈیوائیڈڈ بڑے عرصے سے ہمیں نظر آ رہی ہے. پچھلے ٹینور میں ہمیں امید تھی یا امید دلائی گئی تھی کہ شاید اب یہ جو تقسیم ہے وہ ختم ہوگی, وہ مزید بڑھ گئی, اس حد تک بڑھ گئی کہ اوپنلی آپ کو ججز کی اختلافات کی خبریں آنا شروع ہو گئیں. لیکن جہاں پر یہ اختلافات ہیں اور بالکل موجود ہیں وہیں پر 26ویں ترمیم کی وجہ سے جو معاملات مزید خراب ہوئے ہیں, اور ہم یہ بیسڈ آن جیسے ابھی فیصل صاحب نے کہا یا دیگر جو لوگ قانون کو جانتے ہیں انہی کی آراء پہ ہم کہہ رہے ہیں, ایک ڈویژن اس حد تک چلی گئی کہ وہ اختلافات تو ایک طرف ہیں مگر آپ کا سسٹم ہی ایک پورے تضادات کا شکار نظر آ رہا ہے. ایک قسم کی ابہام ہے, کلیئرٹی نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ہم 26ویں ترمیم کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں اس وقت جرنلسٹ مجھے اور آپ کو, تو جو 26ویں ترمیم ہمارے اوپر ہو گئی ہے اس کے اوپر بھی غور کر لینا چاہیے. یہ لگ رہا ہے کہ ایک سسٹمیٹک اٹیمپٹ ہے اداروں کو یا کسی بھی ایسے فورم کو جہاں پر آپ کا ڈسینٹ ہوگا ان کو اپنے تابع کرنے کے, چاہے وہ عدالت سے شروع ہوا, میڈیا کی طرف جا رہا ہے اور شاید مزید آگے جائے گا. بالکل صحیح ہے. تو یہ جو رانا صاحب, میں چلیے آپ کا موقف ایک چھوٹے سے بریک کے بعد لیتا ہوں. یہ کیا 26ویں ترمیم جب آپ لا رہے تھے تو آپ کے ذہن میں تھا کہ عدالت کا یہ حال ہو جائے گا, عدالت اس طرح کی شکل اختیار کر لے گی؟ چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں 26ویں ترمیم کے حوالے سے اور عدالت میں جو کچھ چل رہا ہے. رانا صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ جب یہ ترمیم لا رہے تھے تو کیا آپ نے سوچا تھا کہ عدالت کی یہ شکل ہو جائے گی؟ تو اس پر فریہ نے جملہ دیا تھا کہ آپ نے مسودہ اگر پڑھا ہوتا تو آپ یہ سوچتے. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے سپریم کورٹ کے اندر. اب آئینی ترمیم ہو چکی ہے, میں مجھے لیٹ می ایکسپلین اٹ. آئینی سن تو لینا, آئینی ترمیم ہو چکی ہے. وہ جو پارلیمنٹ کا رائٹ تھا, اختیار تھا, اس نے اس کو پریکٹس کر کے آئینی ترمیم کر دی ہے. اب صرف وہ پرسنل گرجز رہ گئے ہیں جو کہہ لیں کہ جو ہضم نہیں کر رہے اس ریالٹی کو. دیکھیں مجھے ذرا مکمل کر, جس انداز میں ابھی آپ نے ساری پاورز ایگزیکٹو کو دے دی ہیں جوڈیشل کمیشن میں, ایسے نہیں نئے ججز انڈکٹ ہو رہے ہیں, کیا آپ کے خیال میں یہ تقسیم اور نہیں بڑھے گی؟ نہیں, تقسیم بالکل نہیں بڑھے گی. یہ صرف اب دیکھیں, اب جو آئین کو جو تسلیم نہ کرے, جو اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کرے کہ 26ویں ترمیم ہو چکی ہے اور وہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے, اور آپ اگر ریگولر بینچز میں بیٹھے ہیں اور آپ آئینی بینچز کا کام کرنا چاہیں تو پھر تو آپ نے آئین کو مان ہی نہیں رہے نا, اور حلف آپ نے آئین کے اوپر لیا ہوا ہے, آپ نے آئین کے مطابق چلنا ہے. تو یہ بنیادی ایشو ہے. دیکھیں یہ ریزالو ہو جائے گا. سر یہ چیز کل جو پہلی سماعت ہوئی ہے نا 26ویں ترمیم کے حوالے سے, اس میں ایک وکیل صاحب نے گراؤنڈ پیش یہ کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ دیکھیے کہ اس میں وہ ججز بھی انڈکٹ ہو رہے ہیں جن کو اس جوڈیشری کے کام کے لیے نااہل قرار دیا جا چکا ہے, ان کو بھی انڈکٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ تو ایک اوپینین ہے نا. دیکھیں اس طرح تو پہلے کس طرح کے ججز انڈکٹ ہو رہے تھے, اور پہلے جوڈیشری نے کون سے گل کھلائے تھے. ملک تباہ ہوا ہوا اور اس میں جوڈیشری کا 80% ہاتھ ہے, اگر کچھ اور نہیں. تو اب اگر چیزیں آئین کے مطابق چل رہی ہیں تو کچھ ججز جو ہیں اس کو تسلیم نہیں کر رہے. اب ریویو ہو جائے گا, یہ 26ویں آئینی ترمیم کا ریویو کر لے گی جوڈیشری. ڈیٹ انہوں نے دے دی ہے, 3 ہفتے بعد اس کو ریویو کر لیا جائے گا. نتھنگ ہے. یہ رانا صاحب نے جو بات کی ہے بے پا ہے, اور جس طرح سے بے سروپا باتیں کر رہے ہیں یہ پوری ان کی مہین. بھائی باتیں صرف یہ ٹھیک کرتے ہیں, ہماری کوئی بات میں پلیز سنا کیجیے, ایجوکیٹ ہوا کیجیے ہماری گفتگو سے. گزارش یہ ہے کہ وہ کیا کہتے تھے کہ ہم جو کہیں وہی سچ ہے, ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. بات یہ ہے سر کہ ایک شخص ساری عمر محنت کرتا ہے اور پاکستان کے ان ججز میں سے ہے جن سے میں نے بھی کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے, اور کانسٹیٹیوشن میں وہ جو وکیل تھے تب بھی بہت ہی ماہر وکیل تھے آپ, اور جب وہ جج بنے تب بھی بہت اچھے وہ کانسٹیٹیوشنل جورسٹ تھے, ایک جورسٹ جج تھے.
بات یہ ہے کہ آپ نے ان کے فیوریٹ کے تعصب میں آپ نے ججز کے اندر تعصب کریٹ کر دیا ہے, ڈسکریمنیشن ہے. ایک سیٹ آف ججز جو کہ خود کو ووٹ دینے سے بھی نہیں کتراتے, ایک تھوڑا لحاظ ہوتا ہے نا عہدے کا, کوئی جج ہیں, کوئی اپنا کلرک تو نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود ووٹ دے کے آپ نہیں, لیکن تمام ججز تو چیف جسٹس نہیں بن سکتے ہیں سر, بہت سارے اچھے بڑے کوالٹی کے ججز جو ہیں. پلیز, اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ سر, اٹس اباؤٹ پراپرٹی, اٹس اباؤٹ اخلاقیات, اٹس اباؤٹ سم کسی کا جسٹ اگر جج کا حق مارا جاتا ہے تو اس سے بری بات کسی معاشرے میں ہو سکتی ہے کہ ایک قاضی یا ایک جج جو دوسروں کو انصاف دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اس کو جب باری آئے آپ اس کے ایک غلط امینڈمنٹ ایک انکمپلیٹ ہاؤس سے کروائیں, نہ سینٹ کمپلیٹ ہے, نہ نیشنل اسمبلی کمپلیٹ ہے, نہ پروونشل اسمبلیز کمپلیٹ ہیں. آپ نے سپریم کورٹ کا حکم جو ہے آئین میں, تو سپریم کورٹ کا حکم ماننا بھی ضروری ہے. صرف وہ آئین پیارا ہے جو آپ کو سرو کرتا ہے, جو وہ آئین آپ کو اچھا نہیں لگتا جو کہ ادارے کی پروٹیکشن کے لیے بنا ہے. صحیح تھا غلط. اب یہ بتائیے آگے کیا ہونے جا رہا ہے فیصل صاحب؟ سر آپ جسٹس منصور نے جو آرڈر دیا, کیا اس کو ایک ریگولر بینچ کے آرڈر کو ایک آئینی بینچ کا لدم کر سکتا ہے یا واپس لے سکتا ہے؟ وہ تو دیکھیں بالکل, وہ تو چھوٹا بینچ ہے, وہ تو کوئی بھی 3 ممبر بینچ جو ہے اس کو اڑا سکتا ہے. تو اگر 2 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے تو جورسپروڈنس تو یہی ہوتی ہے نا. نہیں, وہ تو اس کے پاس تو اپیل آنی چاہیے نا, یا اس کے نہیں وہ ریویو آنا چاہیے. نہیں دیکھیے, قانون کے مطابق یہ جو کیس ہے یہ آئینی اگر انٹرپریٹیشن کا کیس ہے, موجودہ 26ویں ترمیم جس کو میں نفرت کرتا ہوں, جس سے میں بالکل ایگری نہیں کرتا, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاطرانہ یا ایک ایول قانون ہے, لیکن قانون ہے. اس کو ہمارے بندے اٹھا کے انہوں نے لوٹے بنائے, پیسے دیے, توڑے, مطلب ایک بالکل ہی ایک بے حیا طریقے سے ترمیم کی گئی, لیکن نافذ تو یہی ہو گیا. اب گزارش یہ ہے کہ اس کو تو اس کے مطابق دیکھنا پڑے گا. بطور وکیل میں اپنی رائے دے, ایک میرا اعتراض اپنی جگہ ہے بطور شہری, بطور ایک پاکستان ریاست کے باشندے کے, لیکن بطور وکیل میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو انٹرپریٹیشن کے کیسز وہاں پہ جائیں گے. اب 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہے, پراپرٹی ڈیمانڈز کے جو لوگ اس کے بینیفیشری ہیں وہ خود تو نہ سنیں تو ایک لارجر بینچ بن جائے, لیکن اگر فل کورٹ بیٹھ کے بھی سن لیں تو تمام ججز کو آپ بیٹھے. اب ہوا کیا یہ ہے کہ ہم 3 بیٹھے ہیں, ایک ہی کوالیفیکیشنز ہیں, ایک ہی میرٹ ہے, ایک ہی کرائٹیریا جس پہ ہم آئے ہیں, اس میں رانا صاحب نے اپنے آپ کو دے دیے ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا کے خود یہ بیٹھ گئے ہیں, اور ہم دونوں منہ تک رہے ہیں کہ بھائی ہم میں سے کیا کمی ہے, ہماری شکل رانا صاحب کی اچھی ہے. ویسے آپ کا یہ فل کورٹ والا جو شوق ہے نا, یہ بھی پورا ہونے والا ہے, کیونکہ 3 ہفتے کی تاریخ پڑی ہے, اس سے پہلے شاید نئے ججز انڈکٹی ہو جائیں سپریم کورٹ میں, تو وہ نمبر ویسے سارا آگے پیچھے ہو جائے گا. تو آپ کا فل کورٹ والا شوق, فل کورٹ کا بھی دیکھیں شوق نہیں ہے, اصول ہے. جتنی بھی آئینی ترمیم چیلنج ہوئی, جتنے بھی مارشل لاء کو انڈورس کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے, جس میں نواز شریف صاحب بھی صحیح ہے, بالکل ٹھیک, وہ سارے فل کورٹ نے سنے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 26ویں ترمیم سے پہلے کی کہانی ہے نا, کل یہی تو تمام ججز نے کہا. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ تاریخی قانون سازی, میں نے کہا جی بالکل تاریخ کی بدترین قانون سازی ہے, لیکن تاریخی. ٹھیک ہے, چلیے ایک اور معاملہ پیکا کے حوالے سے, آج سینٹ میں بھی یہ ترمیمی ایکٹ منظور کر لیا گیا ہے. فریہ ادریس صاحبہ, تمام صحافتی تنظیمیں اس پر ایک زبان ہو کر احتجاج کر رہی ہیں. اینکرز ایسوسی ایشن بھی اپنی آواز اٹھا رہی ہے, PFUJ بھی, پریس کلب بھی, تمام صحافتی تنظیمیں. یہ حکومت کہتی ہے کہ جی ریگولیٹ تو ہونا ہی چاہیے, فیک نیوز کو الاؤ تو نہیں کیا جا سکتا. تو پھر اس میں اعتراض کیا ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ریگولیٹ تو ہونا ہی چاہیے؟ کیا یہ جو جھوٹ بولتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, آپ کے خیال میں صحافتی تنظیمیں ان کے حق میں آواز اٹھا رہی ہیں؟ دیکھیے اس میں تھوڑا سا کی بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیتے ہیں. پیکا آرڈیننس یا پیکا قانون جو ہے وہ شروع کہاں سے ہوا؟ PMLN کی گورنمنٹ میں فرسٹ ٹائم ہم نے اس کے معاملات دیکھے. پھر PTI جب آئی تو اس وقت وہ حکومت میں تھے, وہ فل اس کو پروموٹ کرتے تھے, اس کو سپورٹ بھی کرتے تھے. قانون بن گیا, اس کے بعد صحافتی تنظیموں کی یا صحافیوں کے بھرپور اپوزیشن کے بعد ہائی کورٹ سے اس کو ختم کر دیا گیا. اب ایگزیکٹلی اسی پیرائی میں ایک اور ترمیم آئی ہے, اور اس وقت جو PMLN کے لوگ صحافیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور کہتے تھے, یہ تو سب سٹیٹمنٹس آپ کے پاس بھی موجود ہیں, میرے پاس بھی موجود ہیں, جب وہ کہتے تھے کہ یہ ڈریکونین لا ہے, ہم صحافیوں کی آواز کبھی نہیں دبائیں گے, آج وہی لوگ اس کے فیور میں بات کر رہے ہیں. دیکھیں معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے کہ فیک نیوز ختم کر دی جائے. کوئی بھی نہیں چاہتا
کہ فیک نیوز جو ہے وہ اسپریڈ کرے یا وہ ہماری روزانہ کی زندگی میں شامل ہو جائے. لیکن اگین اس کو ایک لارجر پراسپیکٹ میں دیکھیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس نے سب سے پہلے جو جماعت ان کو چیلنج کر سکتی تھی اس کو ہر طریقے سے دبایا. یقیناً ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ جب وہ جماعت حکومت میں تھی تب ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا, لیکن لارجر پیرائی میں آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ڈسینٹ کو ختم کیا. اس کے بعد کیونکہ جوڈیشری ان کو چیلنج کرتی تھی, ان کے کیسز کے معاملات میں ان کو وہیں سے خطرہ تھا, تو جوڈیشری کو بھی ٹیم کر لیا گیا. اب رہ گئے ہیں صحافی. سو خطرہ یہ نہیں ہے کہ فیک نیوز ختم کی جائے, خطرہ یہ ہے کہ ٹارگٹ کر کے ڈسینٹ کو ختم کیا جائے گا. جو ناپسندیدہ صحافی ہیں ان کو دبا دیا جائے گا اور جو بات کرے ان کو اوپر لیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈائسینٹنگ وائسز کے خاتمے کے لیے صحافیوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ یہ قانون لا رہے ہیں, لیکن ایک شبہ یہ بھی ہے کہ آپ کی حکومت نے اس کو بھی نہیں پڑھا جیسے آپ نے 26ویں ترمیم کو نہیں پڑھا تھا. کیا یہ بھی جو ہے وہ سٹیمپ کیا گیا صرف پارلیمنٹ کی طرف سے؟ نہیں دیکھیں نا, اب بات یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے لیے لے کے آ رہے ہیں, جو کچھ چند صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے لیے لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے, اب میں نے پڑھا ہے, اصل مسئلہ یہ ہے, دیکھیں دا پرابلم ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ وکٹم بنتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر. نہ صرف آپ اگر صحافتی تنظیموں کو آپ آن بورڈ لے لیتے ہیں, ان سے ڈسکشن کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اینکرز کو بلایا سینٹ کی کمیٹی نے اور کہا کہ آپ آئیے امینڈمنٹس لے پرپوز کیجئے. ہم لوگ جب وہاں پر گئے کمیٹی میں 3 منٹ ٹوٹل دیے گئے سننے کے لیے اور اس کو بلڈوز کر دیا اور سب ووٹ کر کے چلے گئے اور تقریباً وہ یونانیمس تھا. ایک اگر کوئی ڈانٹ بھی پڑی کہ کیوں بلایا. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ آگے بھی اگر کوئی ایسی کوئی ان پٹ ہوئی, اب یہ جب اب یہ تو لاگو ہو گیا ہے, تو جب یہ اتھارٹی بنے گی اس کے اندر کوئی اگر کمی پیشی آئی تو پارلیمنٹ دوبارہ سے اس میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے. کوئی یہ آخری ختم شدہ معاملہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے, دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو بالکل دنیا دیکھیں اس ملک کے اندر بہت زیادہ فالٹ لائنز ہیں, اور جو یہ آپ ساری جو ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں آپ اس کو نہیں ہے ہی سوشل میڈیا کی ہی تو لیجسلیشن ہوئی ہے, تو اس کے مطابق ہی اسی کی اتھارٹی بنی ہے نا. ہے ہی سوشل میڈیا کے لیے جو دیکھیں وہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے نا مختلف جگہوں پہ. میں 2 منٹ میں بات کروں. آپ کے 2 وزیر جو ہیں, جیسے آپ یہاں پہ بیٹھ کے غلط بات کرتے ہیں, وزراء کہتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا, وزراء کا آپ سے اور وزراء سوشل میڈیا پر آ کر اگر ٹویٹ کر دیں فیک نیوز کیا ہوگا, تو بالکل سب پہ لاگو. اور جو وی پی این شہباز شریف صاحب استعمال کر کے ایکس کو بین کر کے کر رہے ہیں, یہ بھی تو فیک ایکٹ ہے نا. نہیں تو یہ بھی تو ان کو سزا ہو سکتی ہے کہ آپ نے باقیوں کا لاسٹ کامنٹ کر دیں. اب کیا اس میں لیگلی کیا پرابلم ہے؟ ڈریکونین لا, بنیادی جو پریڈیٹر آف پریس کا بنیادی حقوق کی وائلیشن ہے. رائٹ آف انفارمیشن جو کہ دنیا بھر میں اب ریکگنائز فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کے اوپر ایک قدغن لگائی گئی ہے. وہ پیڈا ہو یا پیکا ہو, میں اس وقت بھی اس کے خلاف تھا. اس وقت چلو ہائی کورٹ نے تو آپ کا ہاتھ تھام لیا تھا. اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد میں دیکھوں گا کہ کون سی ہائی کورٹ آپ کا ہاتھ تھامتی ہے, کون سی عدالت سے آپ کو ریلیف ملتا ہے. پہلے میڈیا کو آپ کو گیگ کیا, آپ کسی ایک سب سے بڑے عمران خان کا نام نہیں لے سکتے, اس کی ویڈیو نہیں چلا سکتے, بانی کرتے رہتے ہیں سارے کچھ. آپ جیسے دلیر اینکرز جو ہیں, پریا جیسے نام بھی لے دیتے ہیں, بعد میں پتہ نہیں ڈانٹ بھی پڑتی ہوگی اور یا فون بھی آتے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ نہیں کوئی فون نہیں آتا ہمیں. اچھا انہوں نے بہت ڈانٹ کھائی ہے نا کہ اپنا پرانا زمانہ یاد کرتے ہیں جب یہ ڈانٹ اور اٹینشن ہو جاتے تھے فون پہ. اب وہ ویسے نہیں چل رہے, اب لوگ نہیں ایسے اٹھائے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ رانا صاحب نے بھی نہیں پڑھا ہوا, یہ غلط بات کہتے ہیں. پڑھا ہے جی, میں آپ پڑھا ہے, ان کو نہیں پتا, نہ ان میں سے ان کی کسی جماعت میں وہ جنہوں نے سٹیمپ کیا انہوں نے. بہرحال اس میں جو سب سے سارے ایک کرمنل ایکٹ بنا دیا گیا ہے کہ ایک ڈیفیمیشن کو کرمنل میں کبھی دنیا میں کرمنلائز نہیں کیا جاتا ہے, تو سول لائبلٹی ہے. سول لائبلٹی آپ کر نہیں رہے. حالات تو ان کے یہ ہیں مسنگ پرسنس کے, جو ہمارے جج صاحب کو فقیر محمد کوکر صاحب, میرا بڑا احترام ان کے ساتھ, وہ زندگی موت کی جنگ لڑے ہیں سروسز میں, ان کو اپوائنٹ کر دیا. اپوائنٹ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو ابھی پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے, کہ اس کے بعد اس قسم کے تو بہت شکریہ فیصل صاحب, سارے شباز شریف بہت شکریہ, فریہ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.